برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ میں جھوم کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر چل رہا ہے۔ تبلیغی مشن ہے اور ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی تھی یا پروردگار عالم نے جس ہدایت کے ساتھ میں ان کو مبعوث کیا تھا، ان کی مکمل کوشش یہ رہی کہ وہ قوم تک پہنچے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیر رکھا تھا قتل کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کچھ ایسا مسئلہ رہا کہ عیسائی تو ان کو بہت مانتے رہے، یہاں تک کہ خدا کا بیٹا اور خدا اور کیا کیا ان کو بنا ڈالا۔ یہ بھی گمراہ ہوئے اور یہودی اس قدر دشمنی میں اترے کہ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ تو جس مکان پر یہ تھے تو ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں۔ وہ گئے، انہوں نے مکان تلاش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، خدا کی حفاظت، اور جسے خدا محفوظ رکھنا چاہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ قدرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمان پر اٹھا لیا، زندہ، موت کے بعد نہیں، زندہ، زندگی میں۔ اور آپ جو ہے آج بھی زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ قرب قیامت میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اور جب چھت پر آ جائیں گے تو ارشاد فرمائیں گے سیڑھی لاؤ۔ نماز ہو رہی ہوگی تو لوگ سیڑھی لائیں گے، اور لانے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ نبی ہیں، مستقل نبی ہیں، رسول ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، انجیل کتاب، صاحب 4 آسمانی کتابیں ہیں، انجیل، زبور، تورات اور قرآن۔ تو انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ صاحب کتاب ہیں، یہ رسول ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن سبحان اللہ میرے دوستو، قربان جائیے میرے آقا کے رتبے کا اور ان کی عظمت و سطوت و شوکت کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے
ان کی نبوت چھینی نہیں جائے گی، نبی کی نبوت چھینی نہیں جاتی، نبی نبی ہی رہے گا اور رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، یعنی چاہے دنیاوی زندگی میں ہو اور چاہے وہ آخرت کی زندگی میں ہو۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، نبی ہونے کے باوجود شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے۔ اور ایک بات اور خوشخبری بتاؤں آپ کو کہ ہمارے یہاں مسلح 4 ہیں، ہے نا، مسلک 4 ہیں۔ ایک حضرت امام اعظم کا جس کی پیروی ہم اور آپ کرتے ہیں، ایک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت امام احمد بن حنبل۔ 4 ہو گئے نا، ہے نا، 4 مسلک ہیں۔ ان 4 بزرگوں نے ان ائمہ اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تدوین کی ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو، میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سرکار کی احادیث طیبہ نازل ہوئیں۔ حضور نے نماز پڑھ کے بتایا، حضور نے روزہ رکھ کے بھی بتایا، اور حضور نے حج کر کے بھی بتایا، اور حضور نے زکوٰۃ حضور پر فرض نہیں تھی، ہے نا، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، صرف 4، ہے نا، نماز آپ پر تھی، روزہ آپ پر تھا، اور حج آپ پر تھا، ہے نا، زکوٰۃ نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ تو کسی کو دھوکہ نہ ہو، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جو صاحب مال ہوتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو کسی کو، آپ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ کہیں ایسا آپ سمجھ جائیں کہ حضور صاحب نصاب نہیں تھے اس لیے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ ایسا دھوکہ نہ ہو جائے کسی کو۔ زکوٰۃ فرض اللہ ہی کی طرف سے نہیں تھی، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں فرض نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے رسول پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں کی، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ یہ پیغام سنائیے گا، بتائیے گا لوگوں کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضور صاحب نصاب نہیں تھے، وہ تو اس جہان کے بھی مالک تھے، اس جہان کے بھی مالک تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے ایک حدیث مروی ہے، میں سن لیجیے آپ۔ ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شئت لصارت میز جبال الذہب۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرتے۔ جبال، جبل کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں، اور آپ نے جبل نہیں کہا کہ جبل میرے ساتھ چلتا، بلکہ جبال کہا۔ جبال کا مطلب بہووچن، جمع کا صیغہ، یعنی بہت سارے پہاڑ میرے ساتھ، اگر میں چاہ لیتا تو میرے ساتھ بہت سارے سونے کے پہاڑ چلتے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ صاحب نصاب، آپ تو ایسی خیرات کرتے تھے، لوگوں کو ایسی خیرات کرتے تھے کہ صاحب ایک ایک بار میں آپ لوگوں کے پورے گھر بھر دیتے تھے، لو لے جاؤ۔ ہاں، اپنے لیے ایک حبہ نہیں بچاتے تھے۔ آپ کو دنیا سے رغبت نہیں تھی، آپ کو دنیا سے رغبت نہیں تھی۔ آپ دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے بادشاہ بن کر کے کہ صاحب میں مال و زر جمع کر کے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں بادشاہ کہلاؤں، بلکہ آپ تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ تاکہ لوگوں کو بادشاہ کیسے بننا چاہیے، جن کو سرکار نے بادشاہ بنایا ان کو طریقے بادشاہی سکھایا۔ میرے سرکار نے کھانا بھی کھایا، لیکن اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ وہ کھانے کے اور پانی پینے کے محتاج تھے، بلکہ اس لیے کھانا کھایا آپ نے تاکہ لوگوں کو کھانا کھانے کے صحیح طریقے مل جائیں، اور یہ کھانا کھانا سنت ہو جائے، ہے نا، کوئی بھوکا نہ مرے، اور بھوکا مرنا یہ حرام ہے، حرام ہے، بھوکا نہیں مرنا، کھانا کھانا ہے۔ تو سنت طریقے سے کھانا کھانا، کیسے کھانا کھایا جائے؟ تو ورنہ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا جو وہ روزے آپ نے رکھے، صوم وصال جسے کہتے ہیں،
آپ نے روزہ رکھے، مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، نہ سحری کیا نہ افطار کیا، 3 دن ہو گیا، نہ سحری کیا نہ افطار کیا، 4 دن ہو گیا، نہ سحری کیا نہ افطار کیا. صحابہ نے دیکھا کہ سرکار جو ہے یہ ایسے روزے رکھ رہے ہیں کہ نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں، مسلسل روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے بھی آپ کی پیروی میں کام کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی نہ مطلب سحری کیا نہ افطار کیا، مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیا. 1-2 دن ہوئے تو حالت غیر ہو گئی، چہرے پیلے پڑ گئے، جسم نقاہت سے چور ہو گیا، کمزور ہو گئے، لڑکھڑانے لگے. میرے آقا نے بلایا ایک صاحب کو، کہا کیسے تمہاری یہ حالت کیسے دیکھ رہا ہوں، کیسے لڑکھڑا رہے ہو، کیسے چہرے میں پیلا پن آ گیا، کیسے کمزوری کیوں آ گئی، بیمار ہو، پریشانی ہے کچھ؟ کہا سرکار نہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہ بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی بات نہیں. تو پھر کیسے ایسا تمہارا حال یہ کیوں ہوا؟ کہا حضور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا، اور جب ہم نے شروع کر دیا تو ہم کمزور ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم مسلسل روزے رکھو. جو روزے ہیں، جو روزے فرض ہیں، وہ روزے آپ لوگوں کو رکھنا. ایکم مثلی، تم میں سے میرے مثل کوئی نہیں ہے. ربی یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں تمہاری اس کھانے کا محتاج نہیں ہوں. لہذا میرے جیسا کام مت کرو، یعنی جو میں کروں وہ مت کرو تم لوگ، جو کہوں وہ کرو تم لوگ. تو پھر صحابہ کرام نے پھر کھانا شروع کیا تھا، پھر ان کی حالت ٹھیک ہوئی ہے نا. تو سرکار نے 100ویں وصال میں یہ روزے رکھے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ یاد آیا آپ کو کچھ؟ نہیں؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھت سے اترے، جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد میں اترے، اور آپ جو ہے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر جو ہے عمل کریں گے. اور حنفیوں کو یہ خوشخبری ہے، حنفیوں کو، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں، ان کے مسلک پر ہم لوگ چلنے والے ہیں. تو حنفیوں کو یہ خوشخبری ہے کہ مسلک تو 4 ہیں، لیکن اس مسلک پر یعنی حنفی مسلک پر وہ عمل کریں گے. اور اسی زمانے میں حضرت سرکار کے آخری امتی جو ہوں گے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مجدد ہوں گے ہے نا، جو غوث ہوں گے، مستقل غوث ہوں گے. سرکار غوث پاک کے بعد میں کوئی غوث نہیں، جو آئے گا وہ ان کا نائب بن کے آئے گا. اب مستقل غوث جو حضرت غوث پاک جیسا غوث، مستقل مطلقاً غوث جو ہوگا وہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اسی وقت وہ بھی ہوں گے، وہ بھی آئیں گے قرب قیامت میں، وہ بھی تشریف لائیں گے. تو ان کی اقتداء میں الحمدللہ سبحان اللہ، یعنی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور کے امتی ہوں گے اور وہ اس زمانے کے مجدد ہوں گے اور سرکار کے امتی ہوں گے، تو سرکار کے امتی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نمازوں کو ادا فرمائیں گے. سبحان اللہ، یہ اعجاز ہے، یہ سرکار کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کا درجہ اور ان کا رتبہ اتنا بلند فرما دیا کہ ان کے صدقے میں بھی ان کے غلاموں کا رتبہ اتنا بلند فرما دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت، کیا کہتے ہیں، تو جب وہ آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے 2 ایلچی، 2 اپنے نائب، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ صاحب وہ نبی تھے اور ان کو انطاقیہ ایک گاؤں تھا، ایک شہر تھا، وہاں بھیجا تھا تبلیغ کے لیے. وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، انہوں نے ان کو زود کوب کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی اور جیل میں ڈال دیا. تو فعززنا بثالث، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی 2 کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا، یعنی تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، ایک تیسرا نبی، اور ان کا نام مفسرین نے شمعون کہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مستقل نبی تھے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستقل نبی تو نہیں تھے،
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الچی تھے، اور سرکار نے بھی فرمایا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا۔ بہرحال اللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ ایسے نبی ہوں جو نبیوں کی شریعت پر عمل کرتے ہوں، وہ صاحب کتاب نہ ہوں، اس ٹائپ ایسا ہو۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو وہ سب بولے کہ تم بھیجے گئے ہو، تم کیسے ہو کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ یعنی ان کے دماغ میں یہ تھا کہ بشر جو ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا، اگر اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو کسی ٹھیک ٹھاک کو بھیجتا، فرشتوں کو بھیجتا۔ وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اور تمہارے اوپر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے اور تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون، تو بولے کہ بھائی دیکھو ایسا مت بولو، اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم تبلیغ کو تم تک پہنچا دیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کو منوا دیں، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہ پیغام آپ تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد پھر ہم بری الذمہ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صرف پہنچا دینا۔ تو علماء کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیغام رسالت امت تک پہنچا دیں۔ اب امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء جو نائب رسالت ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور الحمدللہ یہ سرکار کی قدموں کی برکتیں ہیں کہ جو خوبیاں اور جو اچھائیاں سرکار دو عالم کی امت میں ہیں وہ اور دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ اس قدر اڑیل تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ ان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس امت کے دلوں کو نرم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی آوازوں کو سنا اور اس کے بعد اس پر لبیک کہا اور عمل کیا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، تم بہت منحوس ہو، تم جب سے آئے ہو یہاں منحوس ہو، تم لوگ، بارش نہیں ہو رہی ہے، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی اتنا پتھر ماریں گے، اتنا پتھر ماریں گے کہ تم مر جاؤ۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی، یعنی اتنا ماریں گے ہم تم کو کہ مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے بھی جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہ دیکھو ہماری نحوست سے یہ سب نہیں ہو رہا ہے، ہم منحوس نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارا کفر اور شرک اور بت پرستی اور یہ جو برائیاں کر رہے ہو، یہ سب کی سب چیزیں منحوس ہیں، اس سے تم باز آنا۔ فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس کو صاحب یاسین کہا گیا، جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک شہر کے کنارے پر ایک مزدور آدمی رہتا تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار۔ تو جب اس کو تبلیغ کیا انہوں نے تو اس نے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے؟ بولے ہاں۔ بولے کچھ نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہم مادر زاد اندھوں کو بینا بنا دیتے ہیں، اور کوئی ایسا کوڑھی آدمی ہو برس میں مبتلا ہو تو ہم اپنا ہاتھ پھیر دیں گے تو اس مرض سے اس کو شفا مل جائے، اور کوئی مر گیا ہو تو ہم اللہ کے حکم سے اسے زندہ بھی کر دیں۔
یعنی ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ کہا اچھا، تو حبیب نجار جو تھے وہ اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد میں اپنے گھر لے گئے، ان کا ایک لڑکا جو تھا وہ اسی ٹائپ کا بیمار تھا، کہا اس کو ٹھیک کر کے بتاؤ تم۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے ہاتھ کو، تو ان کے اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے امتی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ہاتھ مس ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں بھی وہ خصوصیت پیدا فرما دی۔ تو اب یہ گئے اور جانے کے بعد میں اس کے دعا کیا اللہ سے، اور اپنے ہاتھ کو، اس بچہ جو بیمار تھا اس کے جسم میں اپنا ہاتھ پھیر دیا تو وہ لڑکا چنگا ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ تو جب یہ کرامت، یا اگر وہ نبی تھے تو معجزہ، انہوں نے یہ جب دیکھا تو مسلمان ہو گئے حبیب نجار۔ تو ان کے ساتھ جب یہ زیادتی ہو رہی تھی تو حبیب نجار جو ہے دوڑتے ہوئے آئے وہاں سے، اور انہوں نے کہا وجاء من اقصى المدینۃ، یعنی شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا اے لوگو ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں مانو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ صلہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، سبحان اللہ، یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اور یہ کام نبیوں کا ہے۔ تبلیغ جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے، دین پھیلانا نبیوں کا کام ہے، اور نبیوں نے کبھی کسی معاملے میں صلہ نہیں مانگا۔ ارے وہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا کیا حال تھا، جو نائب النبی کہلاتے تھے، ان کا کیا حال تھا؟ لوگ ان کو دیتے تھے تو وہ لیتے تھے۔ بولو، سرکار غوث پاک کو منصور نے بلایا جب بادشاہ وقت تھا، اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہا کہ یہ تھیلی جو ہے سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے، اور تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جائز مال ہے، یہ مجھے میرے ماں کے ترکے سے ملا ہے جو ان کو مہر میں ملا تھا، تو یہ ایک دم بالکل خالص اچھا مال ہے، یہ کوئی کسی سے لیا ہوا ٹیکس والا یا اس ٹائپ کا مال نہیں ہے۔ تو غوث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تم آپ اپنے پاس رکھو۔ تو اس نے تھوڑا دبدبے کے ساتھ کہا نہیں، آپ اسے قبول کریں۔ تو غوث پاک کسی کے دبدبے میں نہیں آتے تھے، سبحان اللہ، وہ خود اتنے دبدبے والے تھے، اس قدر مطلب ان کے چہرے میں روب تھا کہ لوگ نگاہ اٹھا کے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، سر جھکا کے بات کرتے تھے۔ تو جلال آ گیا غوثیت ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی اس بات پر جلال آ گیا، اور اس کے بعد جلال بھرے لہجے میں آپ نے اس اپنے ہاتھ کو ایسے پکڑا، میرے ہاتھ کو دیکھو، اور اس کے بعد اس تھیلی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھ سے ایسے پکڑا جیسے کپڑا نچوڑا جاتا ہے، گیلے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے، ایک ہاتھ ادھر رکھا اور ایک ہاتھ ادھر رکھا، اور اس کے بعد جوڑ سے نچوڑ دیا جلال میں آ کر۔ اور جیسی ہی غوث پاک نے اس درہم و دینار میں بھری ہوئی تھیلی کو زور سے نچوڑا تو تازہ انسانی خون بننے لگا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں کا مال لوٹتا ہے اور فقیروں کو نذرانے میں دینا چاہتا ہے، اور قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو اس خون کو تیرے محل تک بہا دیتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے ذہن میں ہیں، اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا۔ آج کل جیسا معاملہ نہیں ہے، آج کل تو ہمارے پیر صاحبان حضرات جو آتے ہیں نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس کا گھر زیادہ لمبا ہے اور کس کی جیب زیادہ وزردار ہے نا۔ تقریر تو بالائے طاق رہی، جس کے لیے بلائے جاتے ہیں اس میں ان کو زیادہ دلچسپی نہیں رہتی، اس میں دلچسپی نہیں رہتی، ہدایت میں دلچسپی نہیں رہتی، پہلے سے امامہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ لو مرید ہو جاؤ۔
اور پہلے ہمارے بزرگوں کے ہاں لوگ مرید ہونے کے لیے آتے تھے تو فرماتے نہیں بھیا واپس، میں اس لائق نہیں، مرید نہیں کروں گا. اور اب یہ خود ہی ڈگر ڈگر گھوم رہے، مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ، مرید ہو جاؤ. ارے بھیا یہ کیا دھندا ہے؟ یہ کوئی دھندا تھوڑے ہے، یہ دین کا کام ہے. اس کو دیکھو کہ یہ خوشی سے ہو رہا ہے. میرے ذہن میں بہت سارے واقعات ہیں. حضرت سبع سنابل شریف ایک کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے. کیا کہتے ہیں کہ ارے ماراریہ شریف کے پرکھوں نے لکھی ہے وہ کتاب سبع سنابل شریف. حضرت یاد نہیں آ رہا ہے، درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. بہرحال میں بتاؤں گا، نام یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، کوشش کے بعد بھی. انہوں نے کتاب لکھی ہے سبع سنابل شریف. جب کتاب لکھ کے تیار ہوئے تو رات میں جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو سرکار پڑھ رہے ہیں. تو کہا سرکار، مطلب بہت خوش ہوئے، چہرے میں مسرت کے آثار آئے اور بہت خوش ہوئے کہ میری کتاب کو سرکار پڑھ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ تو میری کتاب ہے. کہا ہاں یہ تمہاری کتاب ہے اور اس کتاب کو میں نے قبول کر لیا ہے. ایسے بزرگ تھے، کیا کہتے ہیں کہ بلگرام شریف کے ہیں وہ بزرگ ہمارے، جو بہت پہلے آئے تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی بہر گئے. تو ان کے اس کتاب سے میں آپ کو نکال کے بتاؤں گا انشاءاللہ کچھ واقعات ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات بتاؤں گا. حضرت کیا کہتے ہیں کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث العالم کہلاتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے واقعات میں بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے یاد دلانا آپ لوگ، کل اگلے اس میں بتاؤں گا میں آپ کو. بہر کہ تو آج کل یہ دھندے چل رہے ہیں، اور اس زمانے میں نبیوں کا کام، رسولوں کا کام، یہ سارا کام اس ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص دین کے لیے یہ کام ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ خدشہ بھی پیدا ہو جائے کہ صاحب اس میں مجھے کیا کہتے ہیں کہ کچھ ملنا چاہیے یا ملے یا کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بہت ہی کھوٹے سکوں میں ایک بہت قیمتی چیز کو بیچ دیا. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اللہ، جو تمہاری نجات کی شکل میں تمہیں دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر کے دے گا انشاءاللہ العزیز. لہٰذا اپنے دل و دماغ سے لالچ و طمع اور وہ تمام برائیاں مٹا دو کہ جس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ و مامون رکھے. آمین ثم آمین. یہاں تک بیان ہوا ہے، 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ العزیز 23واں پارہ شروع ہوگا. تو اگلے اس میں کچھ چند ضروری باتیں بتاؤں گا. بہت سارے معاملات جو ہیں میں لے آتا ہوں سرکار کی طرف، کیونکہ جو واقعات ہیں کیا کہتے ہیں کہ بزرگوں کے، تو یہ مقصد یہی ہے کہ کیسے مطلب ہمیں اپنے سرکار کی ہی پیروی کرنا ہے اور انہی کے واقعات زیادہ سے زیادہ ازبر کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں اور کس مشکلوں کے بعد میں اسلام کو یہاں تک لائے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ اسلام سے ہی ہمیں مطلب ہے اور ہمارے بزرگوں سے. تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش یہی کرتا ہوں اکثر کہ ان تمام چیزوں کو مطلب بہت ساری چیزوں کو میں حذف کرتا ہوں اور بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو دعوت درس قرآن، دعوت درس قرآن نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول عام بنائے اور اس کا سلسلہ ہم کو، آپ کو، سب کو اور ان کے کارکنوں کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.